बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के हालात हैं उसमें यूं नजर आता है कि आइन की रखवाली के लिए हमारे चीफ जस्टिस या उनके साथ एक दो और जजेस खड़े हैं, बाकी सब यूं लगता है कि किसी को भी आइन की परवाह नहीं। एतजाज अहसन मैं उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे बयानात भी दिए मुख्तलिफ चैनल्स पे, और वो ये कह रहे थे कि इंसाफ को भूल जाएं, आइन को भूल जाएं। अब एक लाइन खींच दी गई, अब तो ये नजर आ रहा है कि कौन किसके साथ है, आइन और इंसाफ के साथ कौन है। क्यों लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब वो शायद अकेले हैं जिनको ये मसला है कि आइन उसका तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। उन्होंने यहां प्रॉब्लम यह है कि एक एक रिमार्क जो वो देते हैं उसका गलत मतलब उसको बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या कोई और रंग देने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान बार काउंसिल इसमें पेश है। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो कहते हैं हम तो किसी पार्टी के साथ नहीं, लेकिन अगर उनके रोल देखें तो उन्होंने थ्रू आउट जब से आसन भवन उसके सदर आए वो सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं। यहां पे दो चीजें, दो नुकात और वहां पे बातचीत में आए। एक तो जो जनाब चीफ जस्टिस साहब एक वक्त पे थोड़े जज्बाती हुए, उसको रंग दिया गया कि जनाब वो रोना शुरू हो गया ये वो, हालांकि उनकी आवाज भराई थी। और वो जस्टिस इकबाल हमुदुर्रहमान जो कि साहबजादे थे, जस्टिस हमुदुर्रहमान जिन्होंने बहुत मशहूर वो मुदुमान रिपोर्ट लिखी हुई है, उनका जिक्र करते हुए कि उनके ऊपर इसी तरह झूठे इल्जाम लगाए गए और उन्होंने ये समझा कि बजाय इसके कि मैं जाके उन झूठे इल्जामों एक माजरत खाना रवैया इख्तियार करूं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनको बदनाम किया गया और उस पे उन्होंने अफसोस का इजहार किया। ये एक चीज थी जिस पे वो जरा जज्बाती हुए, क्योंकि उनका इकबाल हमुदुर्रहमान का एक खास तनाजर है उनके वालिद की वजह से। बड़े मशहूर जज थे, ईमानदार जज थे, और फिर वो मशरकी पाकिस्तान से थे। इसी तरह मज़ाहिर अली अकबर साहब, उनके ऊपर बेशुमार इल्जाम लगे और उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर को बेंच में दाखिल इसीलिए किया, उनको शामिल किया कि ताकि एक खामोश मैसेज जाए कि आप एक ऐसे आदमी पे जो कि ईमानदार है उसके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं सिर्फ अपने मकासद हल करने के लिए। लिहाजा उनका भी उन्होंने दिफा किया। और इसी तरह जो और रिमार्क्स थे, जैसे उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक जेल में थे आज वो असेंबली में तकारीर कर रहे हैं, उन पर इल्जाम थे गद्दारी के। उनका कहने का मकसद ये था, जो उन्होंने बाद में वजाहत की, कि उनके ऊपर इल्जाम नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं, उनकी कदर और इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल, जो लोग इलेक्ट होके आ जाते हैं, जब ये मैं हमेशा कहता रहा हूं, और बल्कि मैंने इमरान खान के मामले में हमेशा ये कहा कि इसकी गलती थी कि वो पार्लियामेंट में अपोजिशन से बिल्कुल अलग रहा। अपोजिशन को उन्होंने कोई भी उनको स्पेस नहीं दी, उनसे बातचीत नहीं की। ऑपोजिशन अच्छी है, बुरी है, कुछ भी है, लेकिन अगर इलेक्ट होके लोग आ गए हैं पार्लियामेंट में तो वो सिस्टम का हिस्सा है, सो उनसे बातचीत होनी चाहिए। सो ये था। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो जमहूरियत है उसको अगर जिंदा रखना है हमने, तो फिर हमें आइन की तरफ जाना है। इसी तरह जो पार्लियामेंट है उसमें भी जो लोग मौजूद हैं, उनके सबके रोल, उनके इलेक्शन, हर चीज ये एक आइन की रूह से है, चुनाचे इसको तर्क नहीं किया जा सकता। इसमें बाज एतराज़ात थे कि जो केसेस थे इसके आइनी केसेस, वो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ऑलरेडी सुने जा रहे थे, सो यहाँ नहीं सुनने चाहिए थे। लेकिन मैं समझता हूं कि वो बात दुरुस्त नहीं। अब यहाँ पे एतराज़ात क्या हैं? मियाँ साहब ने फरमाया कि तमाम लोग जब ये चाहते हैं कि लार्जर बेंच बन जाए या फुल कोर्ट बेंच बन जाए,
تو کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اور انہوں نے کہا جی 2 جج اس میں ایسے ہیں جنہوں نے میرے خلاف فیصلہ اس وقت دیا تھا، لہذا میں کیسے ان کے فیصلوں پہ، یا وہ اگر اس میں ہوں گے بینچ میں شامل، تو میں کیسے ان کے فیصلے کو مان سکتا ہوں؟ یہ بڑے بھونڈے قسم کے اعتراضات ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر پی ٹی آئی یہ اعتراض کرے کہ وہ لوگ جنہوں نے حدیبیہ پیپر مل یا اس طرح کے فیصلے کیے تھے جو بڑے واضح کیسز تھے، تو میاں صاحب کے حق میں فیصلے جنہوں نے کیے اب وہ بینچ میں شامل نہیں ہونے چاہیے، یہ کوئی تک بنتا ہے؟ ہر کیس کو ججز جو ہیں وہ اپنے میرٹ پہ اور ان شواہد کی بنیاد پہ دیکھیں گے جو اس کیس سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ میاں صاحب کے یہ اعتراض ہیں۔ پھر وہ جو کہتے ہیں کہ جی سب لوگ یہ چاہتے ہیں، سب لوگ کون ہیں؟ یہی چند لوگ جو حکومت اور ان کے ساتھ ہیں ان کی پارٹی کے، باقی تو سب لوگ تو آج عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ پبلک کی بات کریں، عوام کی بات کریں، تو عوام تو آج ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ہر حالت میں اس کیس کو ایک اس انداز سے جانا ہے کہ آئین جو جی چاہے کہتا رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے، الیکشن نہ کرائے جائیں، لہذا وہ الیکشن نہ کرائے جائیں۔ اس میں خوف یہی ہے کہ ان الیکشن میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ جیت نہیں سکیں گے، ان کو اپنی ہار نظر آتی ہے، اس کے لیے پھر سارا میاں صاحب پوچھتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ مجھے نااہل کیوں کیا گیا؟ میں نے ایک ویڈیو کلپ، میں نے بہت ساری ویڈیو کلپس دیکھی اس پہ، نااہل والے قصے پہ، جو کہ اس زمانے کی اپوزیشن وغیرہ کی ہیں۔ اس میں خاص طور پہ ایک ویڈیو کلپ ہے، ایک تقریر کر رہے ہیں ہمارے محترم قمر زمان قاہرہ صاحب، اور قمر زمان صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مجھے نااہل کیوں کیا؟ میں بتا دیتا ہوں، میاں صاحب آپ نے جھوٹ بولے، میاں صاحب آپ نے جعلی ڈاکومنٹس پیش کی، میاں صاحب آپ اقامہ لے کے ادھر وزیر اعظم اور ادھر کسی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، وہ آپ کے بیٹے کی ہو یا کسی اور کی ہو، آپ ملازمت کرتے تھے۔ تو قمر زمان قاہرہ صاحب نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ آپ کو نااہل کیوں کیا گیا ہے۔ آج الگ بات ہے کہ قمر زمان قاہرہ صاحب یا باقی پیپلز پارٹی کے لوگ وہ نہ بولیں، وہ ان کے حمایتی اور ساتھی بن گئے، آج کولیشن پارٹنرز ہیں، تو سب مستفید ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے آج یہ بات نہ آئے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہ جو کچھ بھی قمر زمان قاہرہ صاحب نے اس وقت کہا، اگر وہ آج بھی کہیں تو ہے وہ درست۔ بصورت یہاں پہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ریڑھی والے ٹانگے والے کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ قومی ایشو ہے، اس پہ فل کورٹ بینچ بن جانا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں اس معاملے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، فل بینچ بنتا ہے بنے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے چہرے سامنے آئیں گے، آپ نے آئین کی تشریح کرنی ہے۔ جھگڑا تو سارا یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرنا ہے، باقی تو بہانے ہیں۔ تو پتہ لگ جائے گا، یہ قوم بھی دیکھ لے گی کہ کون سے بہانے پیش کیے جاتے ہیں اور کون سے لوگ کس بہانے کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے وہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ سو یہ حقیقتاً ایک ایسی صورتحال ہے جہاں چہرے بے نقاب ہونے ہیں، تو کیوں نہ آپ اس کو فل بینچ بنتا بنا دیں۔ سو بہت سارے لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی، ابھی عمران خان نے جب سٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر فل کورٹ بینچ بنانا ہے تو بنا دیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن 90 دن میں کیوں نہیں ہو رہا۔ اسمبلیاں ڈیزالو ہوگی، اس کے بہانے کوئی کہہ رہا ہے جی کہ اسمبلیاں جنہوں نے ڈیزالو کی ہیں وہ پیسے دیں، کبھی یہ ہوا ہے اس طرح کی باتیں؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے کہا تھا کہ میاں صاحب نے باہر جانا ہے، ان کی 48 گھنٹے کی زندگی کی کوئی ضمانت دے دے۔ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی توجیحات اور عجیب و غریب قسم کی آرگومنٹس ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کا مفاد کس میں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم ہو، پی ٹی آئی نے لکھ کے دے دیا کہ ہم ہر طرح افہام و تفہیم کے لیے بھی تیار ہیں، بات چیت کے لیے تیار ہیں، آئین کے اندر رہتے ہوئے، اور ہم یہ بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم پرامن رہیں گے، ہم کوئی ٹینشن بڑھانے والی بات نہیں کریں گے۔ لیکن حکومت یہ نہیں کر رہی۔ اس کے جواب میں جو آپ کے وزیر قانون ہیں اس حکومت کے، وہ بیان دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ مشورہ دے رہے ہیں بات چیت کا، تو آپ یہ اپنے ادارے میں کیوں نہیں کرتے بات چیت؟ آپ اپنے ججوں سے بات چیت کا کام کریں۔ بات چیت تو وہاں پہ ہوتی ہے، ججز کا ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ وہ چیمبر میں بیٹھ کے ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے
کہ چیف جسٹس جو ہے اس کا اسٹریچر کم کر دیا جائے. بالآخر تو چیف جسٹس ہی وہاں پہ ایک، جیسے فوج میں ہمارے کمانڈر ہوتے ہیں، وہ کمانڈر ہیں وہاں پہ. ابھی اگر چیف جسٹس جو ہر کسی کی بات ماننا شروع کر دیں تو اس ادارے کا حال کیا ہوگا؟ اگر سب لوگ مختلف قسم کی رائے رکھتے ہوں تو وہ ادارے کا حال کیا ہوگا؟ تو لازمی بات ہے کہ وہاں بات چیت ہوتی، لیکن سیاست تو ہے ہی بات چیت پہ. یعنی آپ سوچئے کہ ایسی ایسی اہمکانہ سی توجیحات، اہمکانہ سی مثالیں کہ اگر ہمیں آپ بات چیت کا مشورہ دیتے ہیں تو آپ بات کریں. آپ نے پارا چڑھایا ہوا سیاست میں، جو آپ لوگوں کی کنفرنٹیشن ہے وہ اتنی شدید ہے، پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھی مل کے بات چیت کر کے اپنا پارا کم کریں. آپ چیف جسٹس کو مشورہ دے رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انتہائی بھونڈے طریقے سے یہ پیش کر کے تو یہ آگے چلا. اب چیف جسٹس نے پیر والے دن کو کہا کہ جی منڈے تک ہم بات چیت بھی کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا صورتحال ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس وقت اچھی خبر آئے. اچھی یعنی وہ ایک لحاظ سے وہ کوئی درمیانہ راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. لیکن مسلم لیگ بکھری ہوئی ہے، اس وقت بکھری ہوئی ہے. ہمیں جو نظر آتا ہے وہ وہی ایک تاریخ نظر آتی ہے جو جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ہوا تھا. آج چڑھ دوڑنے کے لیے، دھاوا بولنے کے لیے یہ پھر تیار نظر آتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ان کو اس کے علاوہ اور شاید کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. یہ بہت بڑا المیہ ہوگا اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا. لیکن کیا کریں، پی ایم ایل این سے کوئی بھی چیز بعید نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.